مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ ناظرین آج پھر ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت علماء کرام بھی موجود ہوں گے اور پیارے پیارے ثناخواں بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ آپ یہ نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں علامہ ذیشان مدنی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا عطاری کے آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم فضل۔ اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شہر فیصل آباد کی خوبصورت آواز حافظ محمد اکمل عطاری صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آئیے ناظرین کرام نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ اکمل صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ یوں تو عیسیٰ بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں داؤد بھی ہیں پر کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور در سے رشتہ نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی اسی لیے تو بلندی پہ قسمتیں اپنی کیونکہ اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کسی وہم نے صدا دی علامہ صاحب وہم کیا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کے لیے منہ توڑ جواب کنکر کو کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے اوپر جانا نیچے آنا یہ تو بشر کی طاقت ہے اوپر جانا نیچے آنا یہ تو بشر کی طاقت ہے جا کے نماز لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پھر کہنا ہم جیسے تھے کسی وہم نے صدا دی
یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا کوئی نہیں گودی چ لے کہ سرکار نو سوہنے میٹھے بنٹار نو آکھے غلیمہ سادیاں کیونکہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی سلامت رضا قادری صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا مفتی صاحب، علم غیب کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کی تعریف فرماتے ہیں ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایۃ العقل، کہ حواس جس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ ہی عقل جس تک پہنچ سکے اس کو کہتے ہیں غیب. یعنی ہمارے حواس ظاہرہ، حواس باطنہ، 5 حواس ظاہرہ جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، جن کو ہم انگلش میں 5 سینسز کہتے ہیں. دیکھنے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، چھونے کی حس ہے. یہ 5 حواس جو مشہور ہیں. اسی طرح 5 حواس ظاہرہ ہیں اور 5 ہی فلاسفہ کے نزدیک اور مناطقہ کے نزدیک حواس باطنہ ہیں. جو چیز حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے نہ جانی جا سکے اسے کہا جاتا ہے غیب. مثلا میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب جن کو جو ہماری ایمانیات ہیں، جن کو پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، مثلا اللہ کی ہستی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے،
انبیاء کی وحی ہے، آخرت ہے، یہ تمام چیزیں ہم سے غائب ہیں. ہم ان کو اپنے حواس ظاہرہ، حواس باطنہ سے کسی طرح بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں، الا یہ کہ ہمیں وحی یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، وہ انبیاء کو آئے گا اور انبیاء ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ علم غیب کی آسان سی تعریف ہے. اچھا مفتی صاحب، علوم خمسہ سے کیا مراد ہے؟ آسان الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائیں. علوم خمسہ سے مراد سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 چیزیں بیان کی گئیں وہ ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کے علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی وہ کہاں مرے گی. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق ایک بحث ہے. ہمارے علماء، اہل سنت کے علماء اس بات پر ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اور انبیاء کو بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی. اس پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں. اچھا علامہ صاحب، علم غیب کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلام ارشاد فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد بھائی، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے. علم غیب کے متعلق ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اگر صرف اس عقیدے کی طرف ہی توجہ کر لی جائے، صرف اسی عقیدے کو توجہ کے ساتھ سن لیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بندہ بھی ہمارے اس عقیدے پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو روز اول سے روز آخر تک کا علم عطا فرمایا. بالکل ایسے. لوح محفوظ میں درج تمام علوم نیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور صفات کے متعلق بے شمار علوم کا خزانہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ علوم خمسہ جو مخصوص غیب کے 5 علوم ہیں، اللہ پاک نے وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اس کے علاوہ تمام ما کانا و ما یکون، یعنی جو ہو چکا یا جو ہوگا، اللہ پاک نے ہر چیز کا علم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اب اگلی بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، ناظرین بھی اس پہ توجہ کیجیے گا. انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی علم غیب کا اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا نا، حضور کا یہ علم یہ عطائی ہے اور حادث ہے اور متناہی ہے. ہاں، رب تبارک و تعالیٰ کا علم وہ ذاتی ہے، وہ قدیم ہے، وہ غیر متناہی ہے، یعنی رب کے علم کی انتہا کوئی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم رب کے علم کے برابر کبھی بھی ہو سکتا نہیں. اگلی بات اس سے بھی قابل توجہ وہ یہ ہے، جو بندہ یہ بات سن لے گا نا توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم غیب پر کبھی بھی اعتراض وہ نہیں کرے گا. یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق اہل سنت کا جو عقیدہ، یہ انتہائی اہم نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بڑے بڑے خطباء واعظین علم غیب پر گفتگو تو کرتے ہیں، مگر اصل جو اہل سنت کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اندر جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، احمد بھائی اضافہ ہوتا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جیسے ہی قرآن کا نزول مکمل ہو گیا نا، ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غیب کا علم ہے اس کی بھی تکمیل ہو گئی. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے حدیث کوئی بیان کرتا ہے نا، فلاں حدیث میں حضور سے یہ سوال ہوا، حضور نے جواب نہیں دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند روز بعد جب قرآن کی آیات نازل ہوئی پھر جواب دیا. کیا پہلے نبی پاک کو نہیں پتا تھا؟ تو اس طرح کی جتنے بھی احادیث ہیں نا، یہ صرف اس نقطے پر توجہ کر لی جائے. بھئی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے
کہ جب تک قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا نا، حضور کا علم غیب بھی مکمل نہیں تھا۔ جیسے ہی قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی مائی کا لال ایک حدیث بتائے کہ حضور سے فلاں چیز کے متعلق سوال ہوا اور حضور نے اس کا جواب نہ ارشاد فرمایا، تو یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، روز اول سے روز آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ چند ابتدائی باتیں وہ بھی بڑی توجہ طلب ہیں، غور کے ساتھ سننے والی باتیں۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک غیر خدا کا علم ایک ذرے کا بھی جو علم ہے نا وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جو بندہ یہ مانتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ کے برگزیدہ اور پیارے بندوں کو غیب کا علم ہے، مگر یہ مانے کہ وہ ذاتی ہے، اللہ کی عطا سے نہیں ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اگلی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم کے ہرگز برابر نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ صرف غیب کا علم جانتا ہے، کوئی اور جان نہیں سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم جاننے والا مانے وہ مشرک ہو جائے گا جی، کیوں کہ رب غیب کا علم جانتا ہے۔ اگر آپ رب کے علاوہ کے لیے کسی کو غیب کا عالم ثابت کریں گے کہ اس کو غیب کا علم ہے، یہ تو رب کے ساتھ برابری لازم آئے گی۔ میں کہا نہیں بھائی، ٹھہرو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح غیب جاننے والا رب ہے نا، حاضر کا علم بھی رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو حاضر کا علم جیسے رب کے پاس ہے نا، بندوں کے پاس بھی ہے۔ بالکل، رب تبارک و تعالیٰ سنتا ہے نا، بندے بھی سنتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور بندے بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، رب آنکھ سے پاک ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا، بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے، مگر دیکھنے کی صفت تو پائی جا رہی ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ کلام بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ تو یہ جو جتنی صفات ہیں یہ اللہ کی ذات کے اندر بھی موجود ہیں اور ایک انسان کے اندر بھی موجود ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہے یا کافر ہے۔ انبیاء اولیاء تو پھر اگلا درجہ ہے نا۔ تو ہم کہیں کہ بھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے نا، اللہ حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ تو جو بندہ حاضر کا علم رکھتا ہے اگر وہ مشرک نہیں ہے، تو اسی طرح جو یہ عقیدہ رکھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، جب عطائی بیچ میں آ گیا نا، بھائی اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطائی ہے، اللہ پاک کا علم غیر متناہی ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم متناہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے، اللہ کے عطا فرمانے سے ہے۔ تو جب یہ فرق ہو جائے گا نا، پھر یہاں شرک کا وہم بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے اعلیٰ فرماتے ہیں، تمام اولین و آخرین، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء، ملائکہ، مقربین، سب کے علوم ملا لیے جائیں، ان کو اللہ پاک کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، کہتے ہیں نا رب کے ساتھ ملا دیا، او بھائی نہیں، اہل سنت کا عقیدہ پڑھو، سنو امام احمد رضا بریلوی کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان سب کو جو اللہ کے مقربین ہیں، اولیاء ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، سب کے علم کو رب کے علم کے مقابل میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو کروڑ ہاں کروڑ سمندروں سے، اللہ، ایک سمندر نہیں، اللہ، واہ واہ، ٹھیک ہے، کروڑ ہاں کروڑ سمندر ہوں اور دوسری طرف صرف ایک قطرہ ہو، سب کا علوم ایک طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا ریگستان ہو، ریگستان اس کے اندر کتنے ذرات ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ریگستان کے مقابلے میں جیسے ایک ذرہ ہے نا، فرمایا جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام، ملائکہ، اولیاء، اللہ کے مقربین بندے، ان سب کا علم ملا لیا جائے نا، اکٹھا کر لیا جائے، رب کے علم کے مقابلے ان کی یہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک کا علم ہے غیر متناہی، اور اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھی مخلوق میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، ان کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا یہ علم متناہی ہے،
اس کی انتہا ہے۔ اور پھر اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم مبارک ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ نے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ تھی احمد بھائی ابتدائی گفتگو علم غیب کے متعلق۔ جو بندہ صرف یہی گفتگو سن لے گا نا، پھر آگے دلائل تو اور موجود ہیں، جو یہی گفتگو سن لے گا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ ہاں دل میں حضور کی محبت ہونا یہ شرط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قرآن کریم کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق کچھ کلام فرمائے۔ احمد بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ میں چند ایک آیات مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر علماء مفسرین کی جتنی بھی تفاسیر ہیں آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب چیزوں کے حالات سکھائے ہیں۔ اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر دینی اور دنیاوی جو منافع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک جو ان کی اولاد ہوگی اللہ پاک نے سب کے نام بتا دیے۔ اسی طریقے سے حیوانات، نباتات، جمادات سب کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیے۔ تمام روئے زمین کے شہروں کے نام، گاؤں کے نام، جو بھی چیز قیامت تک پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے نام کا علم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ اب آئیے اصل مدعا کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سامنے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے نا یہ دریا کا ایک قطرہ ہے، اللہ، یہ میدان کا ایک ذرہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اول نائب کان لہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و خلیفتہ آدم علیہ السلام۔ بڑی خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں حضور کے پہلے خلیفہ اور پہلے نائب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کون؟ حضرت آدم حضور کے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کی غیر موجودگی میں اصل والا کام کرے۔ واہ 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 واہ، جو اصل کی غیر موجودگی میں اصل والا کام کرے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ بھئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہیں میرے مصطفیٰ کے۔ جب خلیفہ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تو جو اصل ہیں اور پھر کل کائنات کی اصل ہیں، کل کائنات کی جان ہے، اللہ پاک نے اس محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے کتنے خزانے عطا فرمائے ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب جو ماں عمومیت کے لیے آتا ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے نا علمک، رب نے آپ کو سکھلا دیا۔ بھائی رب سکھلانے والا، حضور سیکھنے والے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام بندے کو غیب کے علم پر مطلع نہیں فرماتا، ہاں جو اس کے چنے ہوئے رسول ہیں اللہ پاک ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں یعنی قرآن میں کچھ اٹھا نہ رکھا، یعنی ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اب احمد بھائی توجہ کرنے والی بات یہ ہے،
اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر سوال اٹھاتا ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شاگرد کے علم کے اندر اگر کمی رہ جائے اس کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1، وہ شاگرد ہی نااہل تھا، استاد سے علم نہیں سیکھ سکا، اس وجہ سے اس کے علم میں کمی رہ گئی. نمبر 2، جو سکھانے والا تھا، جو استاذ تھا، وہی کامل نہیں تھا، جس وجہ سے شاگرد کے علم میں کمی رہ گئی. نمبر 3، استاذ جو تھا وہ بخیل تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو علم ہے میرے سینے میں میں اپنے شاگردوں تک منتقل کر سکوں، اس وجہ سے شاگردوں کے علم میں کمی رہ سکتی ہے. نمبر 4، جس چیز کا علم دیا جا رہا ہے، جو کتاب ہے، وہی ناقص ہے، اس کے اندر ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی علم حاصل کرنے والا جو شاگرد ہے نا، اس کے علم میں کمی رہ سکتی ہے. اب بلا تمثیل اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب دیکھیے یہاں سکھانے والا رب تبارک و تعالی ہے، سیکھنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور سکھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ. واہ تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. مطلب یہ جس کو قرآن کا علم آ گیا نا، اس کو سارا علم آ گیا. اور پھر قرآن سکھانے والا کون؟ خود رب تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو بھائی جس رب رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا نا، ہم اس محبوب کے علم پر کبھی بھی انگلی اٹھا سکتے نہیں. آگے دیکھیے احمد بھائی، چند سال بندہ نا ایک اچھے اور ماہر استاذ کی زیر تربیت رہے نا، ایک نہ ایک دن وہ کامل عالم بن جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کے نور کو پیدا فرمایا نا، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. رب فرماتا ہے میں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اس کو اپنے پاس رکھا. اب رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں حضور کتنا عرصہ رہے ہیں، وہ عرصہ تو ہم جان نہیں سکتے، ہاں اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، حضور نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں ہے، ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں ایک ستارہ ہے اس کو میں نے دیکھا ہے، وہ ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ستارہ میں محمد ہی تو ہوں. سبحان اللہ. اتنا قرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے. بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے غیب کے خزانے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو عطا فرمائے. اس کے علاوہ بھی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں. وما ہوا علی الغیب بدنین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخیل نہیں. جب حضور غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے، تو آپ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو ماننے کے معاملے میں بخیل نہ بنے، کھل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار فرمائیں. اچھا مفتی صاحب، 5 علوم جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، صرف رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں یا اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو یہ علوم عطا فرمائے ہیں؟ کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ علوم اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک گروہ اس کا شد و بد سے انکار کرتا ہے کہ اللہ نے یہ 5 علم اپنے لیے خاص کیے ہیں اور یہ 5 علم اللہ نے کسی کو دیے نہیں. تو یہ ان کا دعویٰ ہے جس پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ نے یہ 5 علوم یہ ضرور بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر یہ 5 علم انسان اپنی اٹکل سے، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے نہیں سمجھ سکتا، جس کا ذکر ہم نے پہلے سوال کے جواب میں کیا ہے. علوم 5 یعنی حواس 5 ظاہرہ اور باطنہ سے انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا. جب تک اللہ بتائے نہ کوئی جان یہ 5 چیزیں نہیں جان سکتی. اور اس میں ایک لفظ قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے، تدری، درایت سے بنا ہے. اسی طرح سورہ احقاف میں بھی ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اسی طرح 25ویں پارے میں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو یہاں پر جو لفظ اکثر جگہ اللہ نے جب نفی کی ہے، یہاں تو اللہ نے خود فرمایا پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا. یہاں اللہ نے جب نفی کی ہے تو درایت کی ہے، یعنی جب سامنے والے کو مخاطب کیا کہ کوئی نہیں جانتا، وما تدری ما کنت تدری ما ادری.
تو ایک ہوتی درایت اور ایک ہوتی ہے روایت. اور جو درایت ہوتی ہے، درایت کیا ہے کہ میں اپنی 5 حواس ظاہرہ اور باطنہ سے کسی چیز کو جان لوں. میں سونگ کر، سن کر، دیکھ کر، چکھ کر کسی چیز کو جان لوں، یا اپنے شعور سے کسی چیز کو جان لوں. تو یہ 5 علوم وہ ہیں جو ان حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے نہیں جانے جا سکتے. تو یہ قرآن نے نفی اور حدیث میں نفی اس چیز کی ہے. ہاں ان کو اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا، یعنی کہ ان کا جاننے کا تعلق روایت سے ہے، درایت سے نہیں ہے. تو پہلی بات تو وضاحت یہ ہے. اور دوسرا قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس پر ہیں. میں ایک دلیل آپ کے سامنے پہلے دوں گا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب کی تعبیر کا ذکر سورہ یوسف میں ہے. آپ کو پوچھا گیا، آپ سے ایک خواب بیان کیا گیا آپ کے سامنے، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، کہ 7 فربا گائیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں. تو یہ پورا خواب آپ کی بارگاہ میں بیان کیا گیا. تو آپ نے اس کی تعبیر بیان کی، اور اس تعبیر میں آپ نے 15ویں سال جا کر بیان کیا، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا. تو اب اس جگہ دیکھیے کہ 7 سال آپ نے فرمایا خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی ہوگی. تو آپ نے 7 سال، پھر 7 سال 14 سال بیان کی، 14 سال میں کیا ہوگا. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد 1 سال آئے گا، یعنی 15واں سال، اس میں بارش بھی ہوگی، اور اتنی بارش ہوگی کہ لوگ نچوڑیں گے، یعنی پھل نچوڑیں گے. اتنی بارش ہوگی کہ ہریالی ہر طرف پھیل جائے گی. تو آپ نے 15ویں سال بعد، یعنی 14 سال پھر 15ویں سال جا کر بارش ہوگی، آپ نے پہلے بتا دیا. کہ اگر بارش کا علم اللہ نے کسی کو دیا نہیں کب ہوگی، تو یوسف علیہ السلام 15 سال بعد بتا رہے ہیں کہ 15 سال بعد بارش ہوگی. واہ واہ واہ. اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تو خواب کی تعبیر تھی. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ خواب کی تعبیر میں اور آپ نہیں بتا رہے، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور وہ بتا رہے ہیں جن کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم کے طور پر، خصوصیت کے طور پر اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو انبیاء کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جو وہ بتاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی مثال اسی سورہ یوسف کے اندر ہے کہ آپ کے ساتھ 2 شخص قید میں تھے، آپ جب جیل میں تھے یوسف علیہ السلام. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں وہ دونوں حاضر ہوئے، اور دونوں نے اپنے خواب بیان کیے. اب وہ خواب کی تفصیل ہے پوری، کہ ایک نے خواب دیکھا، اس نے اپنا خواب بنایا، بیان کیا، دوسرے نے خواب بیان کیا. آپ نے ایک وقفے کے بعد اس کی تعبیر بیان کی. تو اب وہ کہنے لگے ہم نے تو یہ خواب دیکھے ہی نہیں، ہم تو ویسے کہہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفیان، جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا. اللہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ حتمی یقینی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے. تو لہذا آپ کا یہ بتانا کہ 15 سال بعد بارش ہوگی، تو یقیناً یہ حتمی یقینی، اور ایسا ہوا بھی. تو لہذا اگر کوئی کہے بارش کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 15 سال بعد بتا دیا کہ بارش ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے موسمی حالات بتانے والے جو ادارے ہیں وہ بتا دیتے ہیں فلاں وقت میں بارش ہوگی. بالکل بالکل. لیکن بہرحال اگر کوئی یہ کہے اللہ کسی کو عطا ہی نہیں کرتا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے. لہٰذا ہمارے نزدیک 5 خصوصی علم ہیں، جو 5 علوم خمسہ ہیں، اور خصوصی غیب کے علم ہیں، لیکن اللہ بہرحال کسی کو عطا فرماتا ہے. اور دوسری اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات سمجھنے والی وہ یہ ہے، اللہ نے اس مقام پر جو بہت جگہ لفظ استعمال فرمایا ہے وہ تدری ہے، ما تدری. اسی طرح اللہ نے ایک جگہ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو یہاں پر دیکھیے کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ نے جہاں پر کسی کے ان معاملات کا رد کیا ہے، یہاں نفی فرمائی ہے کہ آپ کو کیا پتا یا فلاں کو کیا پتا، وہاں پر درایت کا لفظ ہے. اب مثلا اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. واہ واہ. اب یہ پہلے تھا، اب قرآن پاک نے تو واضح کر دیا، ہر چیز کا قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا. لیکن یہ سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ فرما دیجیے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے یوم لا یؤخذ اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے نور دوڑے گا. تو اب یہاں پر ہر جگہ آپ کو ملے گی درایت کی نفی. جی بالکل. اب درایت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ علم غیب کی تعریف یہ ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ سے جس کو نہ سمجھا جا سکے. تو لہذا درایت وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل سمجھ سے، اپنے حواس ظاہرہ اور باطنہ سے جس چیز کو سمجھے، وہ ہوتی درایت. تو لہذا علم غیب درایت سے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. تو لہذا اس کا تعلق اللہ کے بتانے سے ہے.
جب تک اللہ نہ بتائے کوئی نہیں جان سکتا. اس وجہ سے یہ 5 علوم اور جتنے علوم کی نفی کی گئی ہے ان تمام کا تعلق درایت سے ہے. بے شک. کوئی اپنی درایت سے، عقل سمجھ سے، اپنے حواس ظاہرہ اور باطنہ سے ان علوم کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسری جو چیز ان علوم خمسہ میں ہے وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اللہ نے یہ علم کسی کو دیا نہیں تو یہ قرآن کی آیات کے منافی ہے، احادیث کے منافی ہے. کس طرح؟ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ انہوں نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. اب ابھی تک اسحاق علیہ السلام کا حمل حضرت سارہ کے ہاں نہیں ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہلے بتا رہا ہے اور ساتھ حضرت سارہ بھی کھڑی، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ نبیہ نہیں ہیں، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس بیٹے کے بعد ایک اور بیٹا آپ کا یعنی پوتا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. اور یعقوب علیہ السلام کا نام اسی وجہ سے یعقوب ہے. یعقوب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا، عقب میں آنے والا. کیا بات. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے پاک بیٹا عطا فرما. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، آپ اپنی جائے نماز میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آ کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے. اب یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے یہ نام پہلے کسی کا رکھا نہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں آئے بھی نہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا. کیا کہنے حضرت، کیا کہنے، جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس طرح کی قرآن پاک کی اور بھی بہت، حضرت مریم کے ہاں بتا دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. یہ قرآن کی مثالیں. اب ایک مثال جو میں صحیح بخاری سے دوں گا، صحیح مسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ ایک فرشتے کو ماں کے پیٹ پر موکل فرماتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی نشو و نما میں وہ سارا کردار ادا کرتا ہے. اب جب باپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس نطفے کو ہاتھ میں لے کر اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مخلقہ غیر مخلقہ، یا اللہ اس کو پیدا کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا. اگر اللہ فرماتا ہے پیدا کرنا ہے تو پھر اس ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رکھ دیتا ہے، رحم مادر میں اس کو رکھ دیتا ہے. پھر عرض کرتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہے، یہ کتنی عمر ہوگی، شقی ہوگا، سعید ہوگا یعنی جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا، سب کچھ اللہ سے عرض کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لوح محفوظ میں دیکھ لو. چنانچہ لوح محفوظ سے دیکھ کر وہ فرشتہ سب کچھ لکھ دیتا ہے. یعنی یہ بچہ رزق کتنا کھائے گا، شقی ہوگا یعنی بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، یہ سب چیزیں فرشتہ لوح محفوظ سے دیکھ کر لکھ دیتا ہے. اب ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ کہ جو ماں کے پیٹ پر موکل ہے، جس کو مقرر کیا گیا ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ غیر خدا ہے، وہ غیر اللہ ہے. بالکل. اب یہ سارا علم ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ جب آتا ہے اس کو سب کچھ پہلے بتا دیا جاتا ہے. اگر ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم، اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہاں قرآن پاک میں بیان کیا ہے. اگر اس سے مراد یہ اللہ نے کسی کو دیا نہیں تو اس فرشتے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ کیا ہوگا، یہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا. تو فرشتے کو وہ سارا علم اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کل کیا ہوگا، اس کی مثال صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے ایک دن پہلے نشانات لگائے تھے، ہذہ مصرع فلان، ہذہ مصرع فلان، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے اگلے دن ہم جب غزوہ بدر ختم ہوئی یعنی جنگ بدر ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کا نام لے کر نشان لگایا تھا اس کافر کی میت وہیں گری تھی، اس کی ناش وہیں سے ملی. واہ واہ واہ. تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ کون کہاں مرے گا یہ کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا. واہ واہ. کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. واہ واہ. اسی طرح آخری بات جو قیامت کے بارے میں ہے، مختصراً میں عرض کروں گا، اس پر بڑی بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ قیامت کا علم کسی کو دیا کہ نہیں دیا. سورہ جن میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. اب اس پر مفسرین کی آراء یہ ہیں کہ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ قیامت کو بیان کر رہا ہے
اس کے قیامت کے متعلق اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے مراد بھی غیب ہی سے مراد بھی اللہ کے غیب سے مراد بھی وہی قیامت کا علم ہے، قیامت کی تعیین ہے جو اللہ پیچھے فرما رہا ہے۔ جی تو بالکل، لہذا اس آیت سے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو لہذا اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس غیب سے مراد قیامت کا علم ہے اور سرکار کو اللہ نے یہ عطا کیا۔ واہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا صحیح بخاری کی کتاب بدء الخلق کی، اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے ابتدائے خلق سے، کیونکہ اس باب کا عنوان بدء الخلق ہے یعنی ابتدائے خلق، تو اپنے ابتدائے خلق سے یعنی جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس سے لے کر تا قیام قیامت یعنی قیامت کے قائم ہونے تک سب کچھ بیان کر دیا۔ تو جب آپ نے وہ آخری واقعہ بیان کیا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے فرما دیا ہوگا اب قیامت ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب اس واقعے کے بعد قیامت ہے، جی، تو تعیین قیامت کا علم بھی آپ کو واہ ہے۔ واہ واہ، اس طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اتنا بیان کیا یہاں تک کہ آخری جنتی جنت میں چلا گیا، آخری جہنمی جہنم میں سبحان چلا گیا۔ اللہ، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو یہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب، اللہ کریم آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا احادیث میں بھی علم غیب کا ثبوت موجود ہے؟ احمد بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق درجنوں احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذلك من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے پیدائش سے یعنی خلق کی پیدائش کی جب ابتدا ہوئی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں اس کی خبر عطا فرمائی، یہاں تک کہ اہل جنت یعنی جو جنتی ہیں وہ جنت میں داخل ہو گئے اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں داخل ہو گئے، یعنی ابتدا سے لے کر روز اول سے لے کر روز آخر تک ہر چیز کی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ جس نے اس کو یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اسی طریقے سے مشکاۃ شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربہا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیا۔ تو بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے پھر کون سی چیز باہر رہ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، واہ واہ، میں نے اپنے رب کو ایک اچھی صورت کے اندر دیکھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، ٹھنڈک پائی، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسے ہی دست قدرت میرے سینے پہ رب نے رکھا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم حضور فرماتے ہیں میں نے جان لیا۔ اسی طریقے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت روایت ہے، فرمایا ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ھذا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو میرے سامنے پیش کر دیا، اس دنیا کے اندر قیامت تک جو ہونے والا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے، بخاری کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عذاب ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ایک تو یہ کہ ایک چگلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی تر شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کو الگ الگ ایک ایک کی قبر پر رکھ دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی شاخیں اللہ کا ذکر کریں گی اور ان کی قبر سے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی۔ اب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بھی علم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی علم ہے
کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اعمال سے بھی واقف ہیں کہ کون سا میرا امتی کون سا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیبر کا موقع تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب محبت یہ احمد بھائی دل کا معاملہ ہے، جی بالکل، یہ ایک غیب چیز ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل جھنڈا دوں گا اس کو جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور نے مولا علی کا دل جو تھا نا واہ واہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ کیا والسلام بات، کی اطلاع کیا ہے بات، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کل اس کے ہاتھوں فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا جب مولا علی کے ہاتھ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا تو آپ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پر شاہد ہیں، دلالت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ احمد بھائی یہ احادیث ساری اپنی جگہ۔ اب مجھے یہ بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ہادی، راہبر اور رہنما اس کائنات کے اندر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ہادی ہیں، بے شک، شیطان سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی گمراہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ شیطان کے علاوہ نہیں نہ ہو سکتا۔ حضور سے بڑا ہادی کوئی نہیں، شیطان سے بڑا گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ احادیث قرآن کی آیات اپنی جگہ علم غیب پر دلالت کرتی ہیں، علم غیب کی ثبوت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنا علم دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو شیطان کے علم سے باہر ہو۔ شیطان کو پتا ہے فلاں بندہ ہے اس نے کس وقت میں کون سی نیکی کرنی، تبھی تو آگے وسوسہ ڈالتا ہے بھئی یہ نیکی نہیں کرنی، ایسے ہو جائے گا۔ شیطان کو پتا ہے فلاں بندے نے فلاں کام کس وقت کرنا ہے تو میں اس کو اچھے کام سے روکوں۔ بھئی اس کو علم ہوگا تو روکے گا نا۔ بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے اچھائی کا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا۔ شیطان کو علم ہوا تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ اب یہ بندہ نیکی کرنے لگا ہے۔ اور بھائی اگر شیطان کے پاس اتنا علم ہے اور شیطان وہ ہے جو گمراہ کرنے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہادی ہیں، وہ تو رہبر ہیں، وہ تو رہنما ہیں، وہ تو رب رحمان کے محبوب کریم ہیں۔ مجھے بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو جب قرآن سکھایا ہوگا تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو قرآن سکھایا اور حضور ہادی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، شیطان کے علم کو ماننے والے ادھر بھی ذرا آ۔ رب نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے اگر شیطان کو علم ہے نا، اس کو تم مان رہے ہو، تو رب رحمان نے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا نا اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ آئیے ناظرین کرام، نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے موضوع کے متعلق بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، واللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس
پکارا کہاں سے کس نے پکارا واللہ حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں اور علم غیب کے ملک بتا خدا کو دیکھا ہے علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں ہاں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں کہاں مڑیں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ حضور نے نشان لگا کر بتا دیا کہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں مولانا صاحب جانے کلام سے فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جن کے مولا حضور سے کہیں علی مولا ہے
جن کے مولا حضور سے کہ ہے علی مولا کہ بو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، بو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، اور خدا ہی جانے بیت ان کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا کہ حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری نشریات کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان حافظ احمد رضا اتاری اور مدنی پروڈکشن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔